سامعین و ناظرین، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی بہتر صحت کے لیے، آپ کو بیماریوں سے بچانے کے لیے اور پریشانیوں سے دور رکھنے کے لیے مختلف ویڈیوز کے سلسلے کو جاری کیے ہوئے ہم جس سلسلے میں آپ سے گفتگو کر رہے تھے وہ یہ ہے کہ جرأت اظہار، کہ اگر آپ بیماریوں سے بچنا چاہتے ہیں، اسپیشلی دل کی بیماریوں سے، ہائی بلڈ پریشر سے، تنہائی سے، افسردگی سے، جو بہت ساری اور بیماریاں بھی ساتھ لے کے آتی ہیں، تو اپنے اندر جرأت اظہار کو پیدا کریں. یعنی کہ یہ نہیں کہ نقابیں اوڑھ اوڑھ کے بیٹھے رہیں، کسی سے کچھ نہ کہیں، اپنے مسائل کے ساتھ گھٹتے رہیں اور جو ہے کوئی بات اپنے منہ سے نہ نکالیں. یہ چیزیں جو ہے نا بہت سی بیماریاں ساتھ لے کے آتی ہیں. تو اپنے اندر جرأت اظہار پیدا کیجئے، بتائیے اپنے بارے میں، لوگوں سے مشورے کیجئے، لوگوں کی مدد کریں گے آپ، لوگ آپ کو ہمدرد سمجھیں گے، اور پھر اگر کوئی بات آپ ان کو بتائیں گے تو وہ آپ کی بات کو بہت ہی اچھے طریقے سے لیں گے اور آپ کے مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کریں گے. اپنا راز اپنے مخلص احباب اور درد مند رشتہ دار کے سامنے ظاہر کرنے اور اپنی اصلیت فاش ہونے سے قربت پیدا ہوتی ہے. قریب آنے سے باہمی رابطے مضبوط و استوار ہو جاتے ہیں. قربت و خلوص کی نئی سطحیں قائم ہونے لگتی ہیں. ایک شناسہ فضا طاری ہو جاتی ہے. دوسروں سے دوری کم ہونے سے مسترد ہونے کا خطرہ جاتا رہتا ہے. احساس تنہائی رفع اور دل کا ہلکا ہو جاتا ہے، جو نتیجے کے طور پر ازالہ کرب ہوتا ہے. یعنی کہ سٹریس کم ہو جاتا ہے. سٹریس کم ہوگا تو ظاہر ہے دل کے اوپر اچھا اثر پڑے گا، دماغ پہ اچھا اثر پڑے گا، بیماریاں دور ہوں گی. اپنے رازوں سے دوسروں کو آگاہ کرنا خطرے پر خطر ہونے کے باوجود نہایت مفید ہے. آپ دیکھیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سارے دکھ ہمارے ہی حصے میں، دوسروں کے پاس کچھ نہیں، لیکن جب آپ لوگوں کے قریب جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا یہ تو ہم سے بھی زیادہ دکھی ہیں. دنیا میں خوشیوں کے ساتھ دکھ بھی ہیں. دکھ ہمارے لیے ہی نہیں، یہ سب کے لیے ہیں. ان سے ہر ایک کا واسطہ پڑتا ہے، خواہ وہ کتنا ہی دولت مند ہو، روشن دماغ ہو، مشہور ہو. گو ہر ایک کے دکھ اور مشکلات دوسروں سے اس طرح مختلف ہوتی ہیں جس طرح ہر ایک کے ہاتھ کی لکیریں مختلف ہیں. دوسروں کے متعلق اکثر یہ غلط احساس ہوتا ہے کہ وہ خوش ہیں. دکھ اس قدر تکلیف دہ نہیں ہوتے، بلکہ احساس زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے کہ اس دکھ میں ہم تنہا ہیں. یعنی ہم ہی سارے دکھ ہمارے لیے ہیں، دوسرے جو ہے نا ان کے لیے کوئی دکھ نہیں ہے. لیکن اگر آپ لوگوں کے قریب جائیں، جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا، تو آپ کو محسوس ہوگا کہ اگر کسی کے پاس بہت دولت ہے تو ہو سکتا ہے وہ بیمار ہو سکتا ہے اس کی اولاد نافرمان ہو سکتا ہے اس کے پاس اولاد نہیں ہو سکتا ہے اس کے گھر میں جھگڑے ہوں، اور بھی بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. ضروری نہیں ہے کہ ایک دولت مند انسان وہ گولیاں کھا کے سوتا ہے. جس کے پاس بہت دولت ہوتی ہے اس کو چوری کا کھٹکا ہوتا ہے، اس کو ڈاکوؤں کا، اس کو پکڑے جانے کا، اس کو اغوا ہو جانے کا خطرہ ہوتا ہے. لیکن اگر آپ کے پاس کم ہے تو اسی میں شکر ادا کریں آپ، اور اس میں جو ہے آپ اپنے آپ کو خوش رکھیں. اور آپ جب دوسروں کے قریب جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ احساس زیادہ تکلیف دہ ہے کہ ہم اس دکھ میں تنہا ہیں. یہ دکھ سب کے لیے نہیں ہوتے، تو اس کو برداشت کرنا ممکن نہیں ہوتا. ایک دوسروں کے دکھوں سے واقفیت باہمی قربت اور ہمدردی پیدا کرتی ہے، اور مسائل سے خاطر خواہ نمٹنے کا حوصلہ پیدا ہوتا ہے. اگر مسائل حل بھی نہ ہوں تب بھی وہ قابل برداشت ہو جاتے ہیں. یعنی آپ نے بھاپ نکال دی اپنے جسم میں سے، آپ نے اپنے حالات بیان کر دیے. اگر دوسرے شخص ہمدرد ہے، پیار محبت سے سن رہا ہے اور آپ کو کوئی اچھا مشورہ دے رہا ہے، تو بہت سارا اسٹریس جو ہے نا آپ کا ختم ہو جاتا ہے. جب دکھوں کی وجہ سے دل ٹوٹتا ہے تو پھر اندازہ ہوتا ہے کہ زندگی میں اہم کیا ہے. جہاں کا علالت میں مبتلا ہونے کے بعد لوگوں کی اقدار اور ترجیحات تبدیل ہو جاتی ہیں. کامیابیوں، دولت، اقتدار، شہرت اور جائیداد کی وہ اہمیت نہیں رہتی جو پہلے تھی، بلکہ چاہنے والوں کی ضرورت اور اہمیت زیادہ ہو جاتی ہے. یعنی کہ اگر حملہ قلب ہو جائے، اسٹریس کی وجہ سے حملہ قلب ہو جائے، یا ہائی بلڈ پریشر کی وجہ سے آپ کا کوئی ہمدرد نہیں ہے، آپ کسی سے بات نہیں کر رہے، آپ اپنے راز کسی کو نہیں بتا رہے، آپ نے کوئی اپنے دوست نہیں بتائے، بس ایک طرف بیٹھ کے آپ اپنے مسائل سے نمٹنے کی کوشش کریں، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اگر دل کا دورہ پڑ جاتا ہے
تو پھر اگر آپ کے پاس کتنا ہی دولت ہو، پیسہ ہو، کچھ بھی ہو، لیکن آپ کی ترجیحات جو ہے نا وہ دوسری ہو جاتی ہیں. یعنی آپ کو کوئی انسان چاہیے ہوتا ہے جو آپ کی بات سنے، آپ کے دکھ درد کا مداوع کر سکے. تو چاہنے والوں کی ضرورت زیادہ محسوس ہوتی ہے. اچھا، ایک کسی کا واقعہ لکھا ہے کہ جو خواتین ہوتے ہیں جو ان کو سرطان کا مرض ہو جاتا ہے، تو اس میں اگر ایک روحانی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے جس کا اس سے پیشتر انہیں شعور نہیں تھا، موت کا خوف اور موت کے قریب پہنچ کر زندہ بچ جانے کا احساس آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ بتاتا ہے کہ حقیقت کیا ہے، مرنے سے قبل کیا حقیقی کام انجام دیے جا سکتے ہیں. اس دوران بہت ہی تاباں روشنی کی کرنیں پھوٹ پھٹ کر دماغ سے دل تک کے راستے کو منور کرتی چلی جاتی ہیں. ان حقائق کا سامنا ہوتا ہے جن سے پہلے واسطہ نہیں پڑا، جن میں تاریکی اور مرض کے علاوہ زندگی کا پیغام بھی ہے. جب خوشگوار احساس کے ساتھ یہ پتہ چلتا ہے کہ تکلیف دہ حالات سے بھی آدمی زندہ بچ سکتا ہے، تو پھر انسان جو ہے نا اپنے جد و جہد کرتا ہے، محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے. جب آدمی شعور کے ساتھ بیدار ہوتا ہے کہ ہمارے اندر قوت بے پناہ ہے، تو پھر جو وسائل ہوتے ہیں وہ ہماری توقعات سے زیادہ ہوتے ہیں. ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ تمام درد انگیز واقعات کے باوجود ہم زندہ بچ سکتے ہیں، کیونکہ ہمیں ایک مسلسل تجدید اور احیاء کا منبع حاصل ہے، یعنی کہ ہمارا علاج ہو رہا ہے. ماہر سرطانی نفسیات کے بقول لفظ سرطان یعنی کہ کینسر کو اگر مریض سرطان سے گفتگو کرتے ہوئے خارج کر دیا جائے تو مریضوں کا رد عمل مثبت ہوتا ہے. مریضوں کے بقول اس تجربے سے تعلقات زیادہ درست ہوتے ہیں. یعنی اگر ڈاکٹر بار بار یہ کینسر کا لفظ استعمال نہ کرے یا اس کے دوست احباب کینسر کے لفظ استعمال نہ کریں تو مریضوں میں حوصلہ افزا صورتحال پیدا ہو جاتی ہے. ایک مریض سرطان کا کہنا ہے، میں یہ بھی سوچتا ہوں کہ اگر میرا اچانک خاتمہ فالج یا حملہ قلب سے ہو جاتا تو جو فالتو زندگی مجھے مل گئی ہے وہ نہ ملتی. اس دوران محبت و خاطر کا جو تجربہ ہوا ہے وہ کبھی نہیں ہوتا. سرطان کے مریضوں کے ساتھ یعنی کہ کینسر کے مریض کے ساتھ ایک ہفتہ وار مجلس برپا کی جاتی تھی جس میں سماجی کارکن بھی شریک ہو سکتے ہیں، ماہر نفسیات، کارکن صحت جنہیں سرطان سے فاقہ ہو جاتا ہے شرکت کرتے تھے. یہ سب آپس میں بات چیت سے اظہار جذبات اور حوصلہ افزائی کرتے تھے. یہاں یہ بتایا جاتا تھا کہ اپنے مرض سے کس طرح نمٹیں. اس دوران ان سب میں باہمی تعلق پیدا ہو گیا، تشویش، افسردگی اور درد کم ہوئے اور اوسط زندگی میں اضافہ ہوا. جب ایک مرتبہ کینسر کی تشخیص ہو جائے تو مریض عموماً یہ محسوس کرتا ہے کہ وہ جیسے صحت سے جلا وطن ہو کر صحرا میں آ گیا ہے، کہ باغ سے جلا وطن ہو کر صحرا میں آ گیا ہے. جن کو وہ اپنا دوست سمجھتا تھا وہ کنارہ کش ہو گئے، حالانکہ اب اسے سہارے، حوصلہ افزائی اور اعانت کی ضرورت زیادہ ہے. سرطان میں مبتلا ہونے والے شروع زندگی سے افسردہ خاطر ہوتے ہیں. ایک خاتون کا تجربہ آپ کو بتاتے ہیں. وہ کہتی ہیں، میں اپنی سہیلی، اپنے دوست کی مائیت میں جسے سرطان تھا 9 ماہ تک ہر ہفتے 3 گھنٹے گزارے. اس کا مرض نہایت سنگین اور پھیلا ہوا تھا. ڈاکٹرز نے اسے زندہ رہنے کے لیے صرف 6 ماہ کا عرصہ دیا تھا. اس کا ایکس رے دیکھ کر معالجین نے بتایا کہ تمہارا یہاں آنا بے مصرف ہے اور میرے وقت کا ضیاع ہے. تم جلد اس دنیا سے چلی جاؤ گی، تمہیں کسی چیز سے فائدہ نہیں ہوگا. اس دوران میں نے اسے بہت زیادہ وقت دیا، جس کے بعد اس میں ایک نمایاں حوصلہ افزا تبدیلی واقع ہوئی. اس قدر بحالی صحت ہو گئی کہ اس نے لمبی سیر یعنی لمبی واک کرنی شروع کر دی. 6 ماہ بعد جب اس کا معائنہ ہوا تو خود اس کا وہ ڈاکٹر جس نے کہ اتنا زیادہ اس کو کہا تھا، وہ دیکھ کے متحیر ہو گیا، حیران ہو گیا کہ اس کے جو کینسر تھا وہ سکڑ گیا. اس زمانے میں وہ مراقبہ بھی کرتی رہی، یوگا بھی کرتی رہی، جس سے موت کا خوف گھٹ گیا. وہ
9 ماہ بعد ہی مر گئی، مگر یہ زمانہ اس نے بے خوفی سے اور بہترین طریقے سے گزارا۔ جتنی بھی زندگی اس کو ملی تھی اس نے بہترین غذا کھائی، لانگ واک کی، اس نے اچھا لباس پہنا، اس نے دوستوں سے ملی، اور جو زندگی تھی اس کے بعد جتنی بھی زندگی اس نے بہت ہی اچھے طریقے سے گزاری۔ تو یہ کیا ہوا، اس کو ایک مخلص دوست مل گیا، ایک مخلص دوست مل گیا، اور اس نے اس کی زندگی کو طویل کر دیا۔ اس نے اس کے ساتھ ہمدردی سے، پیار سے، محبت سے، اس کو ٹائم دے کے اس کی زندگی کو بہترین زندگی میں تبدیل کر دیا۔ ہو سکتا ہے اس سے پہلے وہ کتنے اسٹریس میں رہی ہو، کتنی اکیلی رہی ہو، لیکن جب اس کو یہ مرض ہو گیا تو پھر اس کے بعد اس کو ایک اچھی اور مخلص دوست میسر آ گئی، اور اس نے اس کی زندگی جو تھی اس کو بہترین زندگی میں تبدیل کر کے اور اس کو کچھ عرصہ اس دنیا میں بہت ہی اچھے طریقے سے رہنے کا موقع دیا۔